دربار کی میں خود جب پہلی بار گیا نا، جب دوسری بار گئی تو ہمارے ساتھی فنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب پہلی بار گیا تو میرے ساتھ تھوڑی ذرا لبرل قسم کے لوگ تھے، وہ ایک دو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، پروفیسر ڈاکٹر افضل عبدالصمد صاحب بہاولپور اسلامی یونیورسٹی سے، اس طرح کے کچھ نہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، میں بیٹھا نا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور کوشش کریں حضرت جی جب بھی جانا ہو نا تو میں آپ کو دونوں درباروں کے راگ بتا دوں۔ وہ ہمارے کو بزرگ تھے تو وہ چلے گئے حج پہ، جب وہ احرام باندھا نا، اور ظاہر پہلے تو عمرہ کرنا نا، حج تو بعد میں ہوگا، تو جب عمرہ کرنے کے لیے وہ طواف کر رہے تھے نا بیت اللہ کا، تو وہاں درود پڑھنے لگ پڑے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ وہ مرید رہان ہو بھائی، یہاں تو تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ پیر کی کرن دے دیں، وہ مرید تھے وہ بھی کرتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، عمرہ کر لیا، اب وہ مدینہ طیبہ روانگی ہوئی۔ جب مدینہ طیبہ گئے نا اور حضور نبی علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہوئے، اب وہاں بنتا ہے سلام، تو وہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ مرید پیچھے کھڑے ہیں، وہ حیران ہو رہے ہیں، بابا یہ کی کر رہے ہیں، جہاں درود پڑھنا تھا وہاں تسبیح کر رہے ہیں، جہاں تسبیح پڑھنی تھی وہاں درود پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ جب حاضری سے فارغ ہو کے مت گئے نا کمرے میں، تو اس کرتے ہیں حضور گل نہیں سمجھ آئی، میں کیا ہوا کہ حضور حرام بننے ایسی ہوتی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اتنے درود و سلام پڑھتے رہے، اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر درود و سلام پڑھنا تھا، وہاں تسبیح پڑھ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی گل ہے جڑا مکہ ہے نا حرم شریف بیت وہ اللہ دا گھر ہے، نبی علیہ السلام اللہ دے تا میں انہوں دے محبوب دا ذکر سنان دیا سا رنگ ہے نا جی۔ تو جب میں گیا نا مسجد نبوی شریف میں تو وہ دربار مصطفیٰ ہے، حضور کو بھی اللہ سے بڑا پیار ہے، تو وہاں میں حضور نبی علیہ السلام کو اللہ کی تسبیح سنا رہا تھا۔ اس لیے جب بھی جانا ہونا وقت نہ ضائع کرنا، کوشش کرنا کچھ نہ کچھ حضور کو سنانا ضرور ہے۔ میرے مرشدوں کا طریق آپ سیالکوٹ والے تو سارے جانتے ہیں، حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اگر کسی بندے نے آنا نا تو پوچھنا بھائی جی تسی کی کرتے ہو؟ یہ جناب میں نعت خان، کدی سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے نعت سنائی ہے؟ اگر کسی نے آنا بھائی جی تسی کی ہو؟ جناب میں حافظ قرآن، تو کدی سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا ہے؟ سنتے ہیں، کیوں نہیں سنتے؟ امتی جو کرے فریاد اہل جار ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہونا، صرف ہمیں کمیاں ہو گئی، ہم نے مدینہ پاک دور کر دیا، مدینہ کہاں دور ہے؟ تم تھوڑی ہمت تو کر، یہ مدینہ پاک کی سیالکوٹ سے میں چلو ایک اندازہ کہہ دیتا ہوں 5000 کلومیٹر ہوگی، چلو میں 10 کہہ دیتا ہوں۔ یہ دیکھو جو غلام تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں جذب کا غلبہ تھا، اور حضرت اپنی خانقاہ کے وسط میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے؟ زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، سارا نہیں آدھا، پھر اٹھا لیتے تھے۔ امری سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ شیخ کیا کر رہے ہیں، پھر آدھا رکھتے تھے پھر اٹھا لیتے۔ اب کسی میں اتنی ہمت نہیں کو جا کے پوچھے کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آدھا پاؤں کیوں رکھتے ہیں، پورا کیوں نہیں رکھتے، صرف پنجہ رکھ رہے ہیں، ایڑی کیوں نہیں رکھ رہے؟ جب کفی اسمبلی نہ حضرت کہ اپنی مسند پہ بیٹھے سارے مرید حضرت کی حضور ہو کی نہ، آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤ مرشد کی کرم نوازی میں میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ ہاں حضرت تو کسی نے ہمیں نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، اے پی اے دے محتاج تسی دے میں حضور دے غلام کوئی نہیں حضرت، بلکہ حضرت ان کے تو رنگ بھی بکھرے ہیں، وہ تو یہاں ہو کے بھی وہاں ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ چشتی صاحب اللہ ان کی مزار مبارک پہ لاکھوں رحمتیں کرے، بڑا نیچے والا نمبر ہے آدم چشتی صاحب کا، لیکن نیچے والے نمبر والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ ارے محنت کرو یار، تھوڑی سی محنت کرو، سنیوں کو تھوڑی سی محنت کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے اپنی گڈی کا منہ انڈیا کی طرف کر دیا، اس کو پھر مدینے کی طرف کرو۔ یہ ہماری گڈی انڈیا جا رہی ہے، مدینہ نہیں جا رہی ہے، اس کا منہ مدینے کی جانب کرو، موڑو اپنی اپنی گڈیاں۔ وہ ہم نا بیٹھا تھا میں وہاں، تو ایک بندہ نا قبلہ شاہ جی دال ڈونگا لے کے نہ آ گیا، تو میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے مجھے کہتا جی بڑی نفیس اردو ہوتا ہے نا بھائی، اگر اردو عربی اردو بولے تو پتہ لگتا ہے کہ عربی اردو بول رہے ہیں، پٹھان اردو بولے تو پتہ لگتا ہے یہ پٹھان اردو بول رہے ہیں،
اگر کوئی سرائکی بھی اردو بولے تو پتہ لگتا ہے کہ سرائکی اردو بول رہے تھے، کہیں نہ کہیں وہ دے جائے گا سراغ اپنی اصل کا. لیکن حضرت جی نفیس لہجہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا مجھے برتن آگے کر کے کہتے ہیں جی یہ آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، میں نے بندہ پیچھے دیکھا، میں نے بندہ ہی پہلی بار دیکھا، میں نے کہا حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے. مجھے آگے سے مسکرا کر کہتے ہیں ہمیں غلطی نہیں لگتی، یہ آپ کے لیے ہے. اچھا میں نے رکھ لیا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن شریف پڑھ کے میں نے قرآن الماری میں رکھا. وہ دال کا ڈونگا میں اٹھایا، وہ جو پیچھے میرے دوست سارے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں جا کے بیٹھا اور میں نے ڈونگا رکھا. میں نے کہا لو بھی دال آ گئی ہے، باہر چلیے چل کے روٹیاں لائیے تو دال کھائیے. انہیں احباب میں بیٹھے نے حضرت فرمانے لگے وہ دال آ گئی کی ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بیٹھا کہنے ہیں یار گوشت کھا کھا دل لگ گیا کہ تو دال لگے ہے. منگو سے چلیے کیا منگو گئی، کیوں رشوت لیتے، کیوں سود کھاتے ہو، حضور سے منگو یار. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ہے. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا ہے. اور سنیے تمہارے پاس تو داری پڑے. چلو قبلہ شاہ صاحب نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ایمینہ نے ساڑھے تھے الزام ہی لائے کہ جی مولوی آیا تھا حضرت مولا، اور نہیں بابا ہمارا شروع بھی مولا ہے، ہمارا اینڈ بھی مولا ہی ہے. ہاں ہمیں صدیق سے بھی پیار ہے، ہمیں حضرت مولا سے بھی پیار ہے. ہاں فرق تجھ میں اور ہم میں یہ ہے بس. وہ اب اس کو لطیفہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. چلو شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی جب اپنے رنگ میں سنائیں گے تو پھر اور ہی مزہ آئے گا. میرے قبلہ بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی سیالکوٹ میں آج بھی کوئی روڈ ہے حضرت کے نام پہ. آپ نے کم و بیش 120 سال بھائی. پھر جو میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے بھی تقریباً 97-98 سال. پھر بڑا مشاہدہ ہوتا ہے ایسے. آپ نے بات سنائی، آپ نے فرمایا کو سیکھ سی تو جنگل لکڑا وڈا ٹر گیا، راستہ کچا تھا، سڑک کچی تھی، بارش برسی ہوئی تھی، کیچڑ تھا، کیونکہ جاتے ہوئے گڈھا خالی تھا، گزر گیا. لیکن جب واپس آیا لکڑیں کاٹ کے، ظاہر وزن تھا، گڈھا نہیں گزرا، کیچڑ میں پھنس گیا اس کا گڈھا. پہلے تو اس نے جی وہ چھڑی توڑ کے نا درخت کی، پہلے اس نے خود ہی بیل کا زور لگوایا، اس کو پیٹا، لیکن کام سے بز نہیں تھا. پھر جو اس کا بھی مسلک تھا، جو اس کا بھی انداز تھا، اس نے جناب پہیے کو ہاتھ ڈالا اور یا گرو نمبر 1 مدد، یا گرو نمبر 2 مدد، یا گرو نمبر 3 مدد، کوئی کھڑا. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان کھڑا تھا، رات ڈوب رہی تھی، ذرا انسان تھا، بیل گڈھا لکڑیں چھوڑ کے جانے کو جی نہ کرے. جنگل بھی آباد تھا، اپنی بھی جان عزیز تھی. ایک قدم آگے بڑھے پھر پیچھے، آگے بڑھے پھر پیچھے. اتنی دیر میں نا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ماننے والا گزر رہا تھا. اس نے دیکھا ہے جنگل بھی آباد ہے، سردار ہوئی پریشان کھلوتے آگے بڑھے. سردار جی خیر ہے کش، میں نے کہا ملنگو اپنا کام کروں گا، میں نے سمجھتا ہوں. اس نے کہا میں اپنا کام کروں گا، تسی کیوں نہیں جانتے تھے رات بیٹھ رہی ہے بھی چور آپ پڑھ رہے جاؤ واپس، کیوں نہیں جانتے تھے؟ انہیں کیا گل سو میری باڈی دیکھی ہے، کیا انہیں کہا میرے جو تیرے یار دے 4 ملنگ نکلے، میرے کو گڈھا نہیں لیا، ٹگے کو نہیں لیا، میرے گروہوں کو نہیں لیا، ایویں تینوں 10 کے ٹائم ضائع کرا جا اپنا کام کرنا، کوئی کاری نہ. انہیں کہا اینا جہاں کام ہے بس، ادھر ہوئے تو کام ہی کوئی نہیں، ادھر ہوئے. انہیں جناب پایا پہیے نو ہاتھ ہیں جی گرو دے کی کہنے کہ چیلا بھی تو ہوئے نا، پیر کے کیا کہنے مرید بھی تو ہونا حضرت آگے ہے، یقین ہو نا حضرت جی ہے. اس نے ڈالا پہیے کو ہاتھ حضرت جی، نعرہ حیدری، گڈھا باہر. بڑا پریشان ہو گیا، 10 بھی آپ ہی بیٹھے ہو، ٹکے کو بھی نہیں نکلیا، میرے کو بھی نہیں نکلیا، گروہوں کو نہیں نکلیا، ایسے دیکھی گرو نے کٹ چھڑیا پڑ گئے ہیں. اور بڑا سوچ کے کہتا ہے ملنگو گرو ساڑھے بھی چنگے نے، بس رکھو بھی دے پیڑے نے. چلے ہو آئے تو صحیح ہے، کوئی آ تو صحیح ہے. امتی جو کرے فریاد حال ممکن نہیں، خیر البشر لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر علیہ الرحمۃ، فرماتے ہیں
مجھے بلایا نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، جب بھی بات ہو یہی کہنا مجھے انہوں نے بلایا ہے، مجھے انہوں نے بلایا ہے۔ یہ بڑے یہ ہر سال ہوتے ہیں ایسی اللہ جو ہے آج تو ہر سال انہوں نے آگے دس ہے، ہم نہیں ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہر سال وہ بلاتے ہیں، انہیں بلان کی ضرورت ہے، ضرورت ہوتے جائے نہیں جی آن دیتے کی ضرورت ہے، فضل کرتے نہیں اسی ٹوٹل میں نہ کر ایسے ایسے میں نے سینکڑوں باپ دیکھے 30-35 سال مکہ میں گزارا ہے، نہ کبھی مدینہ گئے نہ کبھی وہاں گئے، خود نہیں بابا یہ آیا جاتا، آتا وہی ہے جس کو حضور بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اس لیے کبھی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مرحبا 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 ماشاء اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میں مدینہ طیبہ نے بلایا، مجھے حضور نبی علیہ السلام کہتے ہیں 5 دن میں وہاں، اللہ کے رنگ تھے، کہتے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا، لیکن 5واں دن جی پکے تھے، مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اور اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے، لیکن قربان جاؤں اس دربار پاک کی منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، اب مانگتے صحیح یار، کیوں نہیں جولی پھیلاتا حضور کی بارگاہ، منگو یار، یہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے دن بہ دن، امت کا نبی علیہ السلام سے انہوں پھر مضبوط کرو، رویا کرو نبی علیہ السلام نے، حضور کو اپنے غم سنایا کرو، دکھ سنایا کرو، پھر دیکھو حضرت جی خیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت جی نبی علیہ السلام بہت بلند سے، میں آپ کو اپنے ایک بابے کی سنا دیتا ہوں، ہمارے بابا حضرت بابا شیر محمد شرک اور حضرت کا ایک مرید تھا، تو کسی سکھ عورت کا عاشق تھا، اس وقت امت اس معاملے میں بڑی پھنسی ہوئی، اسپیشل یوتھ بڑی پھنسی ہوئی ہے اس معاملے میں، میں کہتا ہوں مطلب بچنا چاہتے تو روز نبی علیہ السلام دی بارگاہ ذکر سے لے کے ٹور چڑھیا کرو، حضور بچا لو، حضور سے نہ تو بچا لو، بچا گے میں لکھ کے دینے تیار بچا، کب تو صحیح کر دیا، کب تو صحیح کر، جتنے جوان بچے ادھر بیٹھے، آپ ہی نہیں جو بچیا جاتا ہے، روز ایک کرزی پاشن ہے، روز ایک لیٹر ٹوریا کر مدینہ پاک، اور کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہیں یار، کسی کا تو جواب آئے گا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی تو حضرت جی وہاں لیٹر بعد میں جاتا ہے، جواب پہلے پہنچ گیا ہوتا ہے حضرت۔ وہ حضرت کا کوئی مرید تھا تو اس سے ایک عورت پہ عاشق تھا، لیکن اللہ نے رحمت رکھی کہ کبھی تنہائی نہیں ملی ہے۔ وہ ایک دن وہ کھڑا تھا تو وہ جو سکھ عورت تھی نا، اس کا خامن وہ گٹھڑی اٹھا کے نہ جا رہا تھا، انہوں نے پوچھا سرکار کی خیر آنے کدھر، انہوں نے کہا بھائی پیچھے ریاست جانا پڑے گا، تے جمعے کو واپسی نہیں، اس کے دل میں لڈو پھوٹے، اس کا گلا ہے ایک نہیں کٹھیاں 3 راتیں ملی ہیں، ادھر سے بھی پیغام آیا، وہ جب رات کو گیا نا وہاں جانے گھر پہنچا، اس سکھ عورت کے گھر، اس کا خامن گھر نہیں تھا، تو کیا دیکھا کہ سکھ جڑے نا کنڈی کھول کے اندر پہ بڑے، وہ ڈر کے بھاگ گیا، لگتا ہے واپس آ گیا، نہیں گیا آگے، صبح پھر اس کو پیغام آیا نہیں، انہوں نے کہا میں آیا ہوں، اس تو پہلے وہ آ گیا، انہوں نے کہا وہ نہیں آیا، تیرا ڈر ہے، انہیں جمعے نہیں آنا، تم لازمی نہیں، اگلی رات پھر گیا، جب گیا تو کیا دیکھتا ہے سکھ ننگی تلوار لے کے کوٹھے پہ پہرا دے رہا ہے، پھر ڈر کے نس گیا اور انہیں پتہ لگ گیا، اگلے دن پھر انہیں کیا جڑا نا وہ آیا نہیں ہے، انہوں نے کہا میں آیا ہوں تو اس ننگی تلوار لے کے پہرا دین دے، انہوں نے کیا تیرا ڈر ہے، کہیں فرے آتا انتظار آج اللہ سے مائیں گے، پھر نہیں موقع ملنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو میرا رات تھی پیران دے محفل بنی سی، گیا محفل ٹینڈ کی تھی، لنگر کھاتا لینے لگ گیا، ہاتھ چوم لی پیران دا، جدو دی واری آئی انہوں نے ہاتھ پھڑ کے چوم لیا، چوم کے جو چھڑان لگے تھے حضرت نے ہاتھ پھڑ لیا، فرمان لگا کانا نیڑے کر، کانا نیڑے کیتا تے فرمان لگی وہ سگیا باز آیا سانو کنی والی سکھ بنانا ہے، یہ تو محمد کے شیر کا حضور کا کیا ہے، تو
बाबा कभी आखते सही होना तेनू मोड़ लेंगे फिर आप वो हमारे नबी है वो हमारे नबी है और चले जब हम नहीं थे वो तब हमारे लिए आंसू आया करता तू कभी रो के वास्ते दे हुजूर नहीं छड़ोता है छड़ा दे ना छड़ोया तो मैं जुर्मदार है उम्मत ने हुजूर से रिश्ते तोड़ दिया नहीं रोया हुजूर सुनते हैं नजर रूह में आसानी दे कलिमा याद दिलाते बड़े अशार हैं इसके इमाम अहमद रज़ा खान साहब ने लिखा मरकत में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते हैं माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते हैं बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते हैं अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते हैं जी रिश्ता जोड़ो नबी अलैहिस्सलाम जोड़ो रिश्ता जोड़ो सबसे औला वाला हमारा सबसे बाला वाला हमारा दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो है हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो है कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे बात वो लिखा है कि हजरत नहीं गए सज्जे कब्र किसी पास वो नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हुए और आके अर्ज करते हैं अलैहिस्सलाम आपका मेहमान और 5 दिन का कहते ये अर्ज करके मैं नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सोया कहते सोया था तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मुझे आके ख्वाब में भी देखता हूँ कि सोया हूँ तो मुझे आके हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जगाया और फरमाने लगे अबुल खैर वो तो सोया है देख हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं कहते मैं जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि दाईं जानिब यार गार यार मिज़ार जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और बाईं जानिब हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अबुल खैर रहमतुल्लाहि तआला फरमाते मैंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबुल खैर तू पानी लेंदा भुखा है तो साडा मेहमान अल्लाह का रोटी खा है कहते नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से रोटी बनाई कहते बड़ी रोटियां पहले भी खाई बड़ी बाद में खाई ऐसी नहीं खाई कभी है कहते मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ के ना रोटी खा रहा था कहते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई आधी आंख खुल गई साथी सुपने दे विच मिलिया माही दे गल विच पा लईयां बावां डरदी मारी आँख ना खोला किते फिर भी छड़ना जावा है ये कहते आँख खुल गई मेरी बेदार हो गया ख्वाब का सिलसिला खत्म हो गया लेकिन कहते कुर्बान जाऊं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की अताओं पे कहते जब आँख खुली तो क्या देखता हूँ जो आधी रोटी बच गई थी वो हाथ में ही है और कहते हैं दूसरा कर्म ये था कि जो आधी रोटी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ के ख्वाब में खाई ना उसका जायका भी मुंह में था हाँ सिलसिला जारी है बस उम्मत ने गड्डी इंडिया पा ली नहीं पाओ गड्डी फिर मदीना तैयबा इकबाल ने इसलिए तो कहा था भटके हुए आओ को फिर सोए रब जाना है मदीना सी टोर इंडिया में भटके हुए आओ को फिर सोए रब ले चल इस शहर के खूगम को फिर मुसरत शहर दे मैं बस इसी पे ही क्योंकि करबला के वाले से हजरत ने बयान कर दी मैं आगे इनको कहा था भाई मेरा अपना बंदा है मेरा मिशन यही है जेड़ा काम टुटता पे मैं जोड़ो जेड़ा काम टुटता पे मैं जोड़ो मैंने उन्होंने जिम्मेदारी लाई कनेक्शन जोड़न दी उम्मत का कनेक्शन टुटता अल्लाह शाह साहब को सलामत रखे इस तरह हमारे हज़ारों उलमा माशाल्लाह अपना अपना काम कर रहे हैं क्योंकि हजरत जी मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि डर आता है बयान करते बड़ा डाटा काम नहीं है चलो हजरत ने कहा था मैं एक रिवायत सुना देता हूँ फिर हजरत कहेंगे देखो ये मौलवी रन नहीं सुनाई ये बड़ा डाटा काम है मैं किबला शाह जी एक दिन अपने पीरो मुर्शिद में अर्ज़ की थी हुजूर को इश्क देवा देते तो बड़ा जैसे बंदा हैरान होकर देखता बड़े देख के फरमान लगे मौलवी जी रोटी शोटी खाया करो इश्क का नाम ना दइयो फरमान रोटी शोटी खाया करो इश्क का नाम ये इमाम हुसैनी का तरफ था हाँ हकीकत है सारे तो नहीं होते क्या सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह लिखा नहीं
آپ فرماتے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دا منے ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنی جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بنے ہو سچا عشق حسین سچا عشق حسین سردے پر راز نہ بنے اور میاں صاحب کبال فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. یہاں بڑی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں. چل تیرے منہ چ لے کبھی سہجے وہ تو شیر تھے اشارہ فرماتے تو کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے لیکن کی طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی چاچو کا کام ڈک لے جا چاہیے دے زور بھی ہوئے بندہ کر بھی سکتا ہے سامنے حضرت علی اکبر شہید ہو جن پھر ہی بندہ کا کھنا کرے کلیجہ چاہیے حضرت چھوٹی بات ہے وہ سامنے جناب وہ نہر بہ رہی ہے حضرت جی پیاسے بھی ہیں خود نہیں سارے پیاسے ہیں حضرت اور شان یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ننے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی زمین پہ ایڑی رگڑے تو پانی بھی وہ نکلے تو سمجھ سے ماں باپ زمزم کہتے ہیں تو اگر امام حسین ایڑی مبارک رگڑتے تو پھر لیکن کی طاقت دنیا زور نہ اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دیواں پاپوش بنن کھل میری دی تے میں قدمی سجن دے آواں اور جے میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں عاشقی ہے پتہ نہیں یہ کس کا شعر ہے کسی نے بڑی خوبصورت نے کہا تھا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا ایک جنوں اللہ نے صدیق اکبر سارے تو نہیں نہ ہو سکتے حضرت جس کے لیے جس کو اللہ نے بنایا اس لیے بس دعا کرو اللہ سے وہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا نا میدان کربلا کی جانب رواں میں ویسے ہی میں گناہگار سا بندہ میں دبن ان کا کام نہیں ہوں گا ایک بی بی صاحبہ ایسی بھی تھی کاروان اہل بیت میں سے کہ جن کو کربلا جانے کا ڈر نہیں ملا وہ مدینہ میں رہی ہیں لکھا ہے بزرگوں نے کہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ آپ کو پتہ ہے بہن بڑی ہو بھائی چھوٹا ہونا بہنیں بڑا لاڈ کرتی ہیں کھلاتی ہیں اٹھاتی ہیں آدھی ماں والا کام کر دیتی ہیں بڑا پیار بڑا لاڈ کرتی ہیں بھائیوں کے ساتھ اب ظاہر ہے یہاں بھی چھوٹے علی اصغر ان کا دل کٹ رہا تھا کوشش یہ تھی یہاں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رہ جائے یا میں ساتھ چلی گئی اب کیا لکھا ہے کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا یہ حاضر خدمت ہوئی اور حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات گئی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے مار کا سر کر لیا میں نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ لیا ابھی امام علی مقام دیکھ رہے تھے آپ آگے بڑھے اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا انہوں نے پھر چھلانگ لگائی اور پھر بابا حسین کی بارگاہ اب یہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے تو مار کا سر کر لیا تھا بھائی علی اصغر کو میں نے رکھ لیا تھا لیکن یہ کیا ہوا تو جا کے عرض کرتی ہیں بابا حسین کہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ میری گود میں سے پھر آپ کی گود میں واپس چلے گئے کیا رنگتی ہوئی دیکھو جن کو سواریاں کرنے کی حضور کی قدر شانے دیکھو مقام رضا دیکھو ان کا کیا کہا آپ نے اپنے فرمایا بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تو اس کرتی بابا میں نے یہ کہا تھا علی اصغر آپ کیسے بھائی امام حسین تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور تم اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں جب میں نے یہ کہا نا تو یہ میرے پاس آ گئے اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تو امام حسین امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بیٹی میں نے کہا تھا علی اصغر تو یہاں مدینہ اپنی بہن کے پاس رہ رہا ہے
اگر میدان کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا؟ عاشق سوئی حقیقی جڑ قطع مشہور دمنی. میں اسی پہ ختم کروں گا. سچا عشق حسین دی سر دے پر راز نہ پنے. ساری نماز دی پابندی کرو. کسی دا نہ ماری ہوئی دھوکھا نہ دی فراڈ نہ دی. نہ گل بنے تو حضور نبی علیہ السلام کو مانگ لے, مولا علی کو مانگ لے, امام حسین کو مانگ لے, امام حسن کو مانگ لے رضوان اللہ تعالیٰ. لیکن حضرت آؤ جڑا سلسلہ ٹوٹتا ہوئے. اور بس آخری بات, ٹھیک ہے جی, میں نے جڑا 12:30 کا ضرورت تھا, 4 منٹ رہے. اب تم مانگو گے, یہ بھی تمہیں بتاؤں ملے گا پھر کیا ہے. یہ ہماری جولی ہے, کیا اس کی اوقات ہے. اور کہاں حضرت وہ دستے کرم ہیں. وہ یہ صوفیہ کا ہمیشہ انداز رہا ہے کہ وہ مجاز حقیقت کو مجاز کے رنگ میں بیان کرتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں وہ شخص تھا تو وہ بیمار ہو گیا, حکیم کے پاس گیا. اس نے کہا بھائی یہ دوائی ہے لیکن شہد نہیں ہے, تو کہیں سے شہد مانگ کے لا, میں تجھے دوائی بنا دیتا. اس نے حکیم کی دکان سے ڈبی اٹھائی اور شہد مانگ کے چلا گیا. کچھ کے پاس تو تھا نہیں, کس کے پاس تھا بھی لیکن انہوں نے نہیں دیا. کوئی تو شہد دیا کرو, اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آخر مایوس ہو کے کہنے لگا یار چلو ہم بادشاہ دے دربار میں ٹرائی مار لیں, چل ہو سکتا تو مل ہی جائے. آیا دروازے پہ دستک. ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دروازہ ڈبیا دکھا کے کہتا ہے حضرت بادشاہ سلامت میرے لیے عرض کرو, آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے آئے, اگر یہ ڈبیا شہد کی مل جائے میری جان بچ جائے. ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھائی میں غلام ہوں, پوچھتا ہوں جو بادشاہ سلامت کا حکم ہوگا تجھے بتا دوں. ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ محمود غزنوی کی بارگاہ میں حاضر رحمۃ اللہ عرض کی حضور آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے آیا, اگر حکم ہو تو دے دو. وہ لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے ڈبیا پکڑ دی اور فرمانے لگے ایاز غلاموں سے کہو کہ 3 دین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا. اس نے اس کی حضور وہ چھوٹی جی ڈبی شہد ہی منگنا ہے تو ہی 3 دین دین دے. آگے سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاز او فقیر ہے, او فقیر ہے, وہ اپنی اوقات کے مطابق مانگے گا, اسی بادشاہ ہاں اسی اپنی حیثیت کے مطابق دان ہیں. کیا مانگو گے یار, کیا مانگ لو, مانگ کے تو دیکھو. جس دن تم نے سچے دل سے حضور نبی علیہ السلام سے مانگا نا, وہ دن پھر تجھے سارے قبور علی تک رولا پڑنے پھر کی بھر کے جھولی میری سرکار ہے. ایک کھلار کے تجھے دس بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے ہے.